خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسولوں کو امتیازات نبوت عطا کر کے انہیں عام انسانوں سے ممتاز پیدا کیا، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظمت و رفعت کا وہ بلند مقام عطا کیا کہ جس تک کسی بشر کی رسائی ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی، جو اس حکم ایزدی کی تصدیق کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور یہ مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان ذرا بائیں جانب تھی۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن سرجیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان بائیں کاندھے کی ہڈی کے قریب دیکھی ہے۔ اور پھر سبل الہدا والارشاد میں تحریر ہے کہ مہر نبوت خوشبوؤں کا مرکز تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر مہر نبوت اپنے منہ کے قریب کی تو اس کی دل نواز مہک مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی حیت اور شکل و صورت کا ذکر مختلف تشبیہات سے کیا ہے۔ کسی نے کبوتر کے انڈے سے کیا، کسی نے گوشت کے ٹکڑے سے کیا، اور کسی نے بالوں کے گچھے سے مہر نبوت کو تشبیہ دی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ تشبیہ ہر شخص کے اپنے اپنے ذوق کی آئینہ دار ہوا کرتی ہے، بالخصوص بلیغ عرب معاشرے میں تو یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار سرخ ابھرا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس کے برعکس مسند احمد بن حنبل میں مروی ہے کہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہر نبوت کو بالوں کے گچھے جیسا کہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پشت مبارک پر مالش کرنے کی سعادت بخشی تو اس موقع پر انہوں نے مہر اقدس کا مشاہدہ کیا۔ حضرت علیہ راوی نے عمر بن اخطب سے اس مہر نبوت کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں کے درمیان چند بالوں کا مجموعہ تھا۔ تاریخ طبری میں حضرت ابو نضرہ اوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مہر نبوت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے ایک ابھرا ہوا گوشت کا جیسے ٹکڑا تھا۔ ناظرین کرام، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رانیں بھی جسم کے دوسرے حصے کی طرح سفید، چمکدار اور متناسب تھیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے صبح کی نماز خیبر کے نزدیک اندھیرے میں ادا کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے اور میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے تھے اور میرا گھٹنا آپ کی ران سے جیسے لگتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران مبارک سے تہمت ہٹائی تو میں نے ران مبارک کی سفیدی دیکھی، انتہائی حسین اور بے عیب تھی۔ ناظرین کرام، محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں جلوہ افروز ہوتے تو بعض کے اقوال کے مطابق رانے شکم اطہر کے ساتھ
لگی ہوا کرتی، لیکن بعض محدثین کا کہنا ہے کہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں پر زور دے کر بھی تشریف فرما ہوا کرتے۔ امام طبرانی حضرت ابو امامہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام ترمذی نے قبلہ بنت مخرمہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوا کرتے تو اپنی ران مبارک شکم اطہر کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی موزونیت، اعتدال اور وجاہت کی آئینہ دار تھی۔ کتب احادیث اور سیرت میں جا بجا ان کی جلالت اور عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پرگوشت تھے۔ پھر سیرت ابن حشام اور الوفا باحوال مصطفیٰ کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں مبارک موٹی تھیں۔ اسی طرح ناظرین کرام مبارک پنڈلیاں جو کہ نرم اور گداز، چمکدار اور خوبصورت تھیں، باریک تھیں، موٹی نہیں تھیں۔ بسا اوقات صحابہ کرام حصول برکت اور اظہار محبت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈیوں کو مس کیا کرتے اور ان کا بوسہ لینے کا بھی اعزاز حاصل کیا کرتے۔ امام بخاری، امام مسلم حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقائے محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو مجھے مبارک پنڈیاں دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چشم تصور میں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس منظر کی یاد اسی طرح تازہ ہے جیسے کہ آپ کی پنڈلیوں مبارک کی سفیدی کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ امام ترمذی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں پتلی تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا تذکرہ۔ ناظرین کرام قدمین شریفین نرم، گداز، پرگو اور دلکش اور خوبصورت اور مرقع جمال و زیبائی تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قدمین شریفین تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین تھے۔ امام بخاری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مقدسہ اعتدال کے ساتھ پڑے تھے۔ ناظرین کرام طبقات ابن سعد کے مطابق صحابہ کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قدمین شریفین دیکھنے میں ہموار دکھائی دیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکہ ہموار اور نرم تھے۔ اب ناظرین کرام قدمین کی انگشتان مبارک کا تذکرہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم شریف کی انگلیاں حسن اعتدال اور حسن تناسب کے ساتھ قدر لمبی تھیں۔ مسند احمد بن حنبل اور طبقات ابن سعد میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی معیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور دست اقدس میں چھڑی تھی۔ میرے والد گرامی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں کو تھام لیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اس وقت مجھے قدمین شریفین کی انگلیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں آج تک حضور کے پاؤں مبارک کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا دوسری انگلیوں کے مقابلے میں حسن طوالت آج تک نہیں بھولی ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں کا تذکرہ۔ آپ کے مبارک تلوے قدر گہرے تھے، زمین پر لگتے نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قدمین مقدسہ پرگوشت تھے اور تلوے قدر گہرے تھے۔ امام بخاری اور امام بہقی سے مروی ایک روایت میں
तलवों के बराबर होने का तज़किरा भी मौजूद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते वक्त पूरा पाँव मुबारक ज़मीन पर लगाया करते। कोई हिस्सा पाँव मुबारक का ऐसा नहीं होता कि जो ज़मीन पर लगा नहीं करता। मजमू ज़वाइद में इमाम हैसमी इन रिवायात की मुहद्दिसीन ने जो तत्बीक की है उसका खुलासा वो यूँ बयान करते हैं कि तलवों की गहराई मामूली सी थी, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराम नास से आहिस्ता कदम उठाया करते तो पाँव के तलवे ज़मीन पर नहीं लगते, लेकिन जब ज़ोर से कदम उठाते और कदरे सख्ती से पाँव ज़मीन पर रखते तो तलवे भी नक़ूश पा में शामिल हो जाया करते। कदमैन शरीफैन की एड़ियाँ भी नाज़रीन किराम मुरक्क़ए हुस्न व जमाल थीं। एड़ियों पर गोश्त कम था। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक एड़ियों पर गोश्त कम था। इमाम सुयूती और इमाम हलबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ चलने वाले से बुलंद क़ामत नज़र आया करते थे। सीरत इब्न असाकिर की एक रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़द्द ज़ेबा के बारे में फ़रमाया करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ामत ज़ेबाई और चेहरे अक़दस के लिहाज से तमाम लोगों से ज़्यादा हसीन थे। मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठा करते तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक दूसरे बैठने वालों से बुलंद हुआ करते। नुमाया कद की हिकमतों के बाब में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद लिखते हैं कि हिकमत इसमें ये है कि जिस तरह बातनी मुहामिद व महासिन में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बुलंद नहीं हो सकता, इसी तरह ज़ाहिरी कद्दो कामत में भी कोई आपसे बढ़ नहीं सकता। नाज़रीन किराम, मुल्ला अली कारी के मुताबिक सबसे नुमायाँ और सर बुलंद होने की दूसरी हिकमत यह है कि ये बुलंदी इसलिए थी कि हर एक पर यह बात आश्कार हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ज़ाहिरी और बातनी अहवाल में इस ज़ात अक़दस रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अफसल नहीं है। इमाम खफ़ाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि क़द्द अनवर ज़्यादा तवील पैदा नहीं किया गया, क्योंकि हद से ज़्यादा तवील होना एतदाल के मुनाफी है और काबिल तारीफ़ नहीं है। हाँ, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने वाली आँखों में ये बात पैदा कर दी थी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ खड़े होते बुलंद ही नज़र आया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुसूसियत इसलिए अता फ़रमाई थी कि कोई सूरत के लिहाज से भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद दिखाई न दे और आपकी ताज़ीम में इजाफ़ा हो। यही वजह है कि जब ये ज़रूरत न रहती, यानी कोई और साथ न खड़ा होता, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमाल पर दिखाई देते जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई। नाज़रीन इकराम, इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़द्द अनवर को तवील पैदा फरमा देता, लेकिन रब्ब क़ादिर ने हुज़ूर को मयाना कद ही अता फरमाया। अलबत्ता ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ था कि देखने वाले महसूस करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सरबुलंद हैं और कोई आपकी नज़ीर नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ लोगों की नज़रों में बुलंद दिखाई दिया करते, लेकिन जिस्म अथर इस हाल में भी अस्ल खिलकत पर मयाना ही रहा करता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त मानवी को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने वाले की आँख में रिफ़त
حصی بنا دیا تھا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اور ایسا اس لیے تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس طرح معنوی اور باطنی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بلند نہیں، اسی طرح ظاہر میں بھی آپ سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نہ تو قلم میں اتنی سقط ہے کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احاطہ تحریر میں لا سکے، اور نہ ہی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا یارہ ہو۔ سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات محاسن ظاہری اور باطنی کی جامع ہے۔ کائنات ارض و سماوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے پرتو سے ہی فیضیاب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کے فیضان سے ہی کائنات رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔